اور بابا فرید اولیاء اللہ میں ایک نمایاں آپ کا نام ہے اور بڑا مقام اللہ رب العزت نے آپ کو اولیاء میں جو ہے عطا فرمایا. اور علماء نے اس بات کو، اس روایت کو، اس قول کو سامنے رکھا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کے نیک بندوں کا، اس کے دوستوں کا، اس کے یاروں کا ذکر کیا جاتا ہے، تنزل الرحمہ، تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو گویا کہ ہم اللہ والوں میں سے ایک نمایاں نام، جنہیں اللہ نے بہت بڑا منصب اور بہت بڑا مقام عطا فرمایا، حضرت بابا فرید، آپ کا جو نام تھا مسعود تھا، مگر آپ مشہور ہوئے بابا فرید کے نام سے. بابا فرید، فرید کا مطلب یہی ہے، فرید الدین آپ کو یہ لقب دیا گیا. مسعود، بابا فرید، فرید الدین مسعود، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بالکل دین کو ایک نیا کر دے، دین کو ایک انوکھا کر کے لوگوں کے سامنے رکھے اور دین کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ جوق در جوق جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، دین کو سمجھ رہے ہوں، دشمن بھی محبت کرنے والا ہو جائے، دشمن بھی جو مخالف ہے وہ بھی تعظیم و تکریم کرنے والا ہو جائے، وہ لوگوں کو بیزار کرنے والا، لوگوں میں آپس میں نفرتیں اور انتشار پھیلانے والا نہ ہو، بلکہ آپس میں اخوت اور بھائی چارگی کا درس دینے والا ہو. تو آپ کا جو نام تھا وہ مسعود آپ کا نام تھا، اور پھر آپ مشہور ہوئے بابا فرید کے نام سے. تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب نیک لوگوں کا، اللہ والوں کا ذکر کیا جائے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو جو لوگوں کو شریعت سکھائے، جو لوگوں کو دین سکھائے، شریعت سکھائے، تو یقیناً ہمیں اس سے محبت کرنا چاہیے. اب دیکھیں ہماری نیو جنریشن، جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، وہ علماء کا ادب و احترام کرتے ہیں، ائمہ مساجد کا ادب و احترام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے امام صاحب، وہ ہمیں دین سکھاتے ہیں، وہ ہمیں نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں. تو جو شریعت لوگوں کو، جس نے شریعت لوگوں کو سکھائی، تو تقاضا یہی، اس عقل اس بات کی متقاضی ہے، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اسلام بھی یہی درس دیتا ہے. تو محبت سب سے کی جائے، مگر درجہ رکھ دیا کہ سب سے زیادہ محبت کہ تمام لوگوں میں، یہاں تک کہ اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ وہ حضور کو بڑھ کر چاہے، حضور سے سب سے زیادہ وہ محبت رکھنے والا ہو. پھر انبیاء کرام، پھر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، پھر اولیاء اللہ. تو محبت سب سے کی جائے، اور صرف وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ جناب بس محبت اللہ سے کرو، لیکن وہ لوگوں کو یہ درس دے، یہ تبلیغ لوگوں میں عام کرے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہ کی جائے. تو اسلام تو ہمیں یہ درس نہیں دیتا، محبت تو سب سے کی جائے، اسلام یہی درس دیتا ہے. تو جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور دل میں بغض اہل بیت ہو، دل میں بغض صحابہ یا اولیاء اللہ کا بغض ہو، وہ اولیاء اللہ سے نفرت کرتا ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں اسلام تو اس بات سے منع کرتا ہے. تو وہ اگر اللہ سے اس بات کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ بس محبت اللہ سے کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہ کی جائے، اولیاء اللہ کی تعظیم و تکریم نہ کرتا ہو، عزت و ادب و احترام نہ کرتا ہو، تو وہ شخص منافق ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان کی یہ شان ہے ہی نہیں. تو اللہ اللہ کرنے سے، کیونکہ اللہ والے تو یہ وہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ کے کہ جو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ایک مقام پر اللہ نے من دون اللہ فرمایا قرآن میں،
اور ایک مقام پر اولیاء اللہ فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تو اپنے دوستوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان پر تو نہ ہی کچھ غم ہے نہ ہی کچھ خوف ہے۔ تو اولیاء اللہ کون؟ اولیاء اللہ وہ جو اللہ سے ملا دے، اور جہاں قرآن میں من دون اللہ کہا گیا، من دون اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ سے دور کر دے، اس سے مراد بت ہے۔ تو اولیاء اللہ تو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ سے ملانے والے ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو ولی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ ولی ہوتا کون ہے، ہمیں یہ بات بھی سمجھنا چاہیے۔ اب کیا ہر جو ہے داڑھی والا ولی ہوتا ہے؟ 5 وقتہ نماز پڑھنے والا، تہجد کے گزار، دن بھر تسبیح اور تحلیل کرنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا کیا ولی ہوتا ہے؟ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کا مطلب تو یہی دوست کے ہے کہ جو اللہ کا دوست۔ اب اللہ ولی بناتا کسے ہے؟ اللہ کسے اپنا دوست بناتا ہے؟ تو اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں یہاں پر یہ واضح طور پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بندہ فرائض اور واجبات کی پابندی بجا لاتا ہے، اب جو بہت بڑا پیر فقیر بنا بیٹھا ہو مگر نماز کا اسے ہوش نہ ہو، اور اگر کوئی اسے تنبیہ کہے کہ جناب آپ نے نماز نہیں پڑھی، جو ہے اتنی دیر سے میں آپ کے پاس بیٹھا یا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یا لوگ یہ شکوہ اور یہ گلہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ فلاں مقام پر پیر صاحب ہے، نماز کا تو کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا ان کو، مخلوط جو ہے عجیب ماحول ہوتا ہے، خلاف شرع جو ہے ان سے کام سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، چہرے پر داڑھی تک نہیں ہوتی، کتنے دنوں سے انہوں نے غسل نہیں کیا ہوتا، اور جناب وہ ولی بنے بیٹھے ہیں۔ لوگ انہیں پیر صاحب اور لوگوں نے مشہور کر دیا کہ جناب وہ تو ولی اللہ ہے۔ تو یہ کیسا ولی؟ آپ اٹھائیں تاریخ، آپ پڑھیں بزرگان دین کو، کوئی دکھائے مجھے کوئی ایسا ولی۔ اب بابا فرید ہو، خواجہ غریب نواز ہو، نظام الدین اولیاء ہو، بہاء الدین زکریا، شاہ رخ نے عالم، بڑے بڑے بزرگان دین مجھے دکھائیں۔ یہ باقاعدہ یہ تو سارے ولی اللہ وہ تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل کیا، درس نظامی عالم کورس کیا، علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد پھر جو ہے ریاضت کے مرحلے پر عبادت اور تقویٰ و طہارت کے مقام پر صوفیہ بنے، تصفیہ نفس کیا، ظاہر و باطن کی اصلاح کی، پھر جا کے اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی۔ تو سرکار نے جو فرمایا کہ بندہ فرائض اور واجبات کے بعد جب نوافل پر، نفلی عبادت پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، قائم و دائم ہو جاتا ہے، بالکل وہ پابند صلاح ہو جاتا ہے، نوافل کی، نفلی روزوں کی، نفلی عبادت کی وہ پابندی بجا لیتا ہے، پھر جا کے اللہ اسے اپنا دوست بناتا ہے۔ تو اللہ اسے کسی کو بھی جو ہے اتنی آسانی سے دوست نہیں بناتا، بڑی جو ہے اسے محنت اور ریاضت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ ولایت کے باب میں، باب الولایہ میں، ولایت کے دروازے پر داخل ہو کے پھر اسے جو ہے، اور یہاں شرط یہی ہے کہ وہ صحابہ سے بھی محبت کرنے والا ہو، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے والا ہو، اولیاء اللہ کی بھی محبت اس کے دل میں ہو، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ اچھا ہو، اخلاقیات کے اعتبار سے، تقویٰ و طہارت کے اعتبار سے، علم و دانشوری کے اعتبار سے ہر درجے میں اسے پرکھا جائے گا، پھر جا کر جو ہے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اگر علماء بھی اسے ولی مانتے ہیں اور واقعی اس سے کرامتوں کا ظہور ہوا، اس صورت میں ہم اسے اگر ولی تسلیم کر لیں تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ولی کے بارے میں یہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ شرع کا پابند ہو اور خوف خدا رکھنے والا ہو، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ایک آیت، اور پھر آگے چل کے اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون،
کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، دل میں خوف خدا، یاد الہی، محبت الہی ہو، اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو اور شریعت کا بھی پابند ہو، تو یہ ولایت کی علامتیں یہاں مفسرین نے ذکر فرمائی۔ اور پھر یہ فرمایا نا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ متقی کون؟ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ تو متقی کے اندر دو باتیں شرط ضروری ہے، ایک اس کا عقیدہ اور ایک ہے ایمان۔ متقی وہ ہے کہ جس کا عقیدہ شریعت سے متصادم نہ ہو، کلیش نہ ہوتا ہو، ٹکراتا نہ ہو، یعنی اس کے نظریات میں، اس کے عقائد اور معاملات کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہ ہو۔ وہ یہ نہ ہو کہ وہ اس کو بھی صحیح کہے، اس کو بھی صحیح کہے، وہ کہے یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور یعنی تشویش پائی جاتی ہو کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ ہے کون۔ تو اس کے اگر نظریات میں، اگر وہ پل پلا سنی ہے، اس کے نظریات میں، اس کے عقائد اور معاملات کے اندر اگر کچھ شکوک و شبہات ہیں، نبوت کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے، ختم نبوت کے معاملے میں، اور نظریہ شرع یعنی شریعت سے اس کا نظریہ جو ہے وہ شریعت سے ٹکراتا ہو، تو یہ ہم اس کو ولی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا عقیدہ ہی درست نہیں۔ تو عقیدے کا سب سے پہلے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ کوئی بد مذہب جو ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایمان پہ وہ مستحکم ہو، ایمان بالکل اس کے یقین کامل کے درجے پر ہو۔ اور پھر حدیث میں آیا کہ ولی تو وہ ہے کہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ولی کی سب سے اچھی تعریف کر دی کہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ جب میں بابا فرید اور حضرت نظام الدین اولیاء کا وہ جو جنتی دروازے کا واقعہ ہے، وہ بات یہاں ظاہر ہوگی، وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بابا فرید کے منصب کو بیان کرنے کی طرف آتا ہوں۔ یہ باتیں سمجھنا، یہ اصول، یہ قوانین ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، تاکہ ہم بھی تو جو ہے کھانا کھاتے، روٹی کھاتے، ہم کو چارہ تھوڑی کھاتے ہیں کہ بس آنکھیں بند کری، پٹی آنکھوں پہ لپیٹی اور بس پیچھے چل دیے۔ نہیں، ہم جسے اپنا امام بنا رہے ہیں، جس کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ خود ہے کیا؟ جس کی ہم بیعت کر رہے ہیں یا ہمارا ارادہ ہے بیعت کرنے کا، وہ خود ہے کیا؟ علماء سے مشورے کریں، مفتیان کرام جو مفتیان اہل سنت ہیں ان سے مشورہ کریں۔ آج یہ جہالت بہت عام ہو گئی، میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا، بڑی یہ جو ہے یہ دکانداری بن گئی ہے، سمجھے، بڑے معاملات خراب ہیں۔ تو ہم اولیاء اللہ کی اگر سیرت کو پڑھیں، بابا فرید تو وہ ہستی تھے کہ رہنے کے لیے ان کے پاس گھر نہیں تھا، ورنہ چاہتے تو محل بنا کر بیٹھ جاتے، چاہتے تو آپ کے پاس لینڈ کروزر آ جاتے جیسے آج کل ہو رہا۔ نہیں، آپ قناعت پسند تھے، جو اللہ نے دیا بس اسی پر راضی، اور زندگی کا ایک عرصہ آپ نے درخت کے سائے میں بیٹھ کے گزار دیا۔ مسجد تھی مگر مسجد میں صرف عبادت کرتے تھے، ذکر و اذکار، نماز پڑھتے، باقی اس درخت کے سائے میں بیٹھ کے آپ نے زندگی کا اکثر حصہ گزارا۔ تو ولی کے بارے میں تو قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن نے تو فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی بندہ جب ذاکر سے مذکور ہو جائے، جب بندہ ذکر کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرے، اس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے کہ پھر اللہ کہتا ہے اذکرکم، میں تیرا چرچا کروں گا۔ اور پھر وہ چرچا بھی کیا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل کا اللہ سے جب کوئی محبت کرتا ہے، جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے جبریل سے، حدیث جبریل کہلائی جاتی ہے یہ، کہ جبریل فلاں میرا ذکر کرتا ہے، فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے، فلاں مجھے یاد کرتا ہے، جبریل یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اب مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ، اس نے مجھ سے محبت رکھی، اس نے میرا ذکر کیا، اب میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور آسمان دنیا
میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، اے آسمان والوں تم سارے اس سے محبت کرو۔ اور یہ صرف بات آسمان دنیا پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت یہ حکم دیتا ہے جبریل کو، جبریل فرش والوں میں بھی یہ اعلان کر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، سارے ملائکہ بھی اس شخص سے، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ سے محبت کرتے ہیں، سارے ملائکہ بھی اسے چاہتے ہیں، اے فرش والوں تم سارے بھی اس سے محبت کرو۔ وجہ یہی ہے، یہ ایک قدرتی جو ہے یہ قدرت کا کمال ہے، یہ ایک اٹریکشن ہے، کشش ہے کہ اللہ نے اس ولی کی محبت کو ہمارے دل میں اتار دیا۔ ہمارا دل اس قابل تھا، ہمارا گھرانہ، ہماری تربیت، ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان ہی اس قابل تھا کہ وہ سارے تو نظر و نیاز والے تھے، وہ اولیاء اللہ کی نظر و نیاز کرنے والے، فاتحہ کا اہتمام کرنے والے اور بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ تو وہ کنورٹ، وہ تبدیل ہوا ہمارے اندر، تو پھر ہم بھی آپ دیکھیں نا، صدیاں گزر گئی مگر آج بھی بابا فرید کا نام زندہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا تھا؟ آج بھی داتا صاحب، حضور غوث پاک، بڑے بڑے اولیاء اللہ یہ آج زندہ، کیونکہ وہ تو صرف ایک دیوار و مزار شریف ایک رکاوٹ ہے، ورنہ حدیث پاک اگر دیکھیں سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم کسی قبرستان سے گزرو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ حضور فرماتے ہیں وہ مردے تمہارا سلام سنتے ہیں اور تمہیں جواب بھی دیتے ہیں مگر تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ اللہ، ایک فاسق و فاجر، ایک عام بندہ اگر مر جائے اور اس کی قبر کے پاس سے گزر کے اگر کوئی اسے کہے السلام علیکم، وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، تو پھر اللہ کے جو دوست ہیں ان کی کیا شان ہوگی؟ کیا وہ نہیں سنتے؟ وہ سنتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے، جو انہیں اللہ نے قدرت عطا فرمائی ہے، اللہ تو ان کی اس طرح سنتا ہے، اس طرح سنتے ہیں، اور اللہ بھی اس طرح سنتا ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں صوفیہ تین لوگ، ایک اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور ایک اللہ کی ماننے والے ہوتے ہیں، اور ایک وہ گروہ ہے جن کی اللہ مانتا ہے۔ اللہ، یہ وہی گروہ ہے، یا اولیاء اللہ کا گروہ وہی گروہ ہے کہ جن کی اللہ مانتا ہے۔ یعنی مطلب یہ، اور صحیح روایات میں یہی آیا کہ یہ اولیاء اللہ یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اگر اگر ان بزرگوں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا جائے، اللہ سے دعا کر دی جائے ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کر کے، تو اللہ اسے رد نہیں کرتا، اللہ اس حاجت کو، اللہ اس مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں زہد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں بہت سارے لوگ ایسے جنہیں زہد الانبیاء کا مطلب نہیں پتہ ہوتا۔ زہد الانبیاء کا کیا مطلب ہے؟ زہد الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بابا فرید سارے اولیاء میں واحد وہ ہستی تھے جنہوں نے جتنے بھی اکثر انبیاء گزرے، جو خبر ہم تک پہنچتے رہی، انہوں نے ان انبیاء کی طرز پر عبادت اور ریاضت اور چلہ کشی اور تقویٰ و طہارت اختیار کی، اس وجہ سے ان کو زہد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ صرف آپ سے ایک عمل کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عمل جو ہے آپ کو نصیب نہیں ہوا، وہ کون سا؟ وہ مچھلی والا۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر حضرت بابا فرید جو تھے انہیں کوئی مچھلی نہ مل سکی کہ آپ اس مچھلی کے پیٹ میں بھی چلے جاتے 40 دن۔ یہ سنت بھی انبیاء کی پوری کرتے تھے، مگر بابا فرید اتنی زہد و ورع اور ریاضت کر کے، چلہ کشی، ذکر و اذکار کر کے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے لاغر ہو گئے تھے، اتنے کمزور کہ ہڈیوں کا صرف ڈھانچہ تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اور جب آپ کے کسی خلیفہ نے، کسی مرید نے سوال کیا
کہ حضور آپ نے تو اتنی ریاست کری، اتنی عبادت کری، اتنے چلہ کشی، ذکر و اذکار کیا، درود پاک پڑھے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے تو اتنا اللہ کا ذکر کیا، مگر آپ کی حالت، آپ اپنی حالت دیکھیے، آپ کو اللہ نے دیا کیا، آپ کو کیا ملا اتنی ذکر و اذکار کر کے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات کہی کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، مگر اللہ نے ہمیں جو بھی دیا ہم نے سارا تقسیم کر دیا۔ اللہ نے ہمیں جمال بھی دیا، اللہ نے ہمیں جلال بھی دیا، اللہ نے ہمیں عزت و شان و شوکت بھی عطا فرمائی، مال و دولت بھی عطا فرمائی، مگر ہم نے تقسیم کر دیا۔ اب جمال، آپ نے جمال الدین ہاشمی کو عطا کر دیا۔ آپ کے وہ خلیفہ ہیں جمال الدین ہاشمی کہ آپ کے حسن کا، جمال کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی کافر آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کا ایسا حسن تھا، ایسا جمال تھا، اور جلال حضرت صابر کلیر کو جلال دے دیا کہ جنہوں نے کلیر جو ہے زائد حصے پر کلیر کو جلا دیا۔ آپ کے اندر جلال تھا، شغل حیرت میں تھے آپ، حالت جذب چلے گئے تھے، اور پھر عزت و شان و شوکت۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت و شان و شوکت بھی عطا فرمائی، مگر ہم نے وہ حضرت بابا نظام الدین اولیاء کو عطا کر دی۔ اللہ، حضرت نظام الدین اولیاء، آپ کا کیسا مقام تھا! آپ کے پاس جب لوگوں نے دیکھا کہ بڑا مال و متا ہے، بڑا، اور آپ کے خانقاہ کا، آپ کے آستانے کا عالم یہ تھا کہ جو آپ کی خانقاہ سے لنگر لوگوں کو، غریبوں فقیروں کو کھلایا جاتا تھا، اس لنگر میں 70 من نمک کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات نہیں؟ نمک نہیں کھلاتے تھے بلکہ کھانا ہی کھلاتے تھے، مگر اس کھانے میں نمک 70 من، تو سن لو کہ کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اس خانقاہ سے جو ہے شکم سیر ہوا کرتے تھے، غریب، فقراء، مسکین، یتیم، سارے جتنے بھی روزی روزگار کے محتاج ہوا کرتے تھے، فاقہ کشی میں لوگ وقت گزارا کرتے تھے، وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی در سے، آپ کی خانقاہ سے جو لنگر تقسیم ہوا کرتا تھا، اس میں 70 من نمک کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ آپ کو عزت اور وقار اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ صدقہ تھا بابا فرید کا۔ اب میں آپ کو ایک راز کی بات یہاں بتا دوں، دو بات۔ ایک تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی جو سواری تھی، کھچر اور گھوڑے وغیرہ، جو گھوڑے اور کھچر سونے کی میخوں سے وہ بندھے ہوا کرتے تھے۔ لوگوں نے آئے آپ کے پاس، آپ نے کہا بڑا مال ہے، بڑا پیسہ ہے، اور یہ دیکھیں یار، تو آپ دل کے حال جان لیا کرتے تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ جو ظاہر میں دیکھ رہے ہیں وہ اندر نہیں ہے، ہماری تربیت ایسی نہیں، بلکہ راتوں کو تو لوگ سو جایا کرتے ہیں، مگر دن بھر میں آپ خدمت خلق میں لوگوں کے مشکلیں حل کیا کرتے تھے، لوگوں کی خدمت خلق میں مصروف عمل رہا کرتے تھے، اور رات میں جب سارے لوگ سو جایا کرتے تھے تو اس وقت نظام الدین اولیاء اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، پوری رات شب بیداری کیا کرتے تھے، اور آپ کو یہ جو منصب، یہ جو کمال عطا ہوا تھا، وہ سورہ مزمل کی برکت تھی کہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے تو سورہ اخلاص پر، اچھا کوئی یہ سن کے نہ شروع نہ کر دے، کیونکہ بہت سے لوگ ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر، فیس بک وغیرہ پر، واٹس ایپ پر، اسی طرح اولاد و وظائف کی کتابیں ہوتی ہیں، پڑھ کے اس کی فضیلت کو سن کے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بغیر اجازت پڑھنے کو سختی سے بزرگان دین منع کرتے ہیں، اجازت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بغیر اجازت کسی بھی چیز کو کثرت سے پڑھنا، چاہے وہ قرآن کی کوئی صورت کیوں نہ ہو،
ایک قرآن ہوتا ہے یاد کرنے کے لیے پڑھنا، وہ ایک الگ میٹر ہے، سبق یاد کرنا ہے یا تراویح پڑھنی ہے، تراویح سنانا ہے، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن عمل کی نیت سے بغیر اجازت کے طور پہ کہ بس پیسہ آ جائے، مال آ جائے، وہ بندہ کثرت شروع کر دے تو نفسیاتی ہو جانے کا، پاگل ہو جانے کا خطرہ ہے، یہ خدشہ ہے۔ تو اس وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اجازت کے ساتھ، جو صاحب اجازت ہو، مجاز ہو، اہل ہو، اس سے اجازت لے کر جو ہے پڑھا جائے۔ تو بابا نظام الدین اولیاء کو سورہ مزمل ہی کی یہ ساری برکتیں تھیں کہ آپ سورہ مزمل کی برکت سے اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائے تھے۔ اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول یہ تھا کہ 36 سال تک تو صرف آپ 14,000 مرتبہ صبح اور 14,000 مرتبہ رات جو ہے وہ سورہ اخلاص کا ورد کیا کرتے تھے، اور پھر سورہ اخلاص کا ورد، اور پھر اس کے بعد پھر آپ سورہ مزمل پر جو ہے قائم و دائم ہو گئے اور اسی پر رہے۔ اور پھر اللہ نے آپ کے سلسلے کو چشتیہ سلسلے کے کہتے ہیں، جو سردار ہے، جو سردار ہے، جس سے چشتیہ سلسلہ بہت زیادہ پھیلا، وہ حضرت بابا فرید ہے۔ بہت تقویت چشتیہ سلسلے کو جو جس ذات سے ملی وہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ مقام جو ملا، یہ بڑی مشقت کے بعد، بڑی عبادت و تقویٰ و طہارت و ریاضت کے بعد ملا۔ جب آپ پاک پتن میں آئے تو وہ ہندوؤں کا، وہ مشرکوں کا گڑھ تھا، اور پھر حضرت بابا فرید نے جب وہاں قدم رکھا تبلیغ اسلام کی، تو پھر لوگ جوک در جوک جو ہے اسلام میں داخل ہوتے رہے، اور پھر وہاں دین اسلام کا سر چشمہ جو ہے پھوٹ پڑا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ جو ہے مقام جو ملا، یہ یقیناً مرشد کی نظر تھی اور والدین کی تربیت تھی۔ آپ کے جو والد محترم تھے حضرت قاضی جمال الدین، وہ بھی بڑے جو ہے نیک اور متقی شخصیت تھے، اور آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی، آپ کی والدہ بھی جو تھی وہ بھی بڑی جو ہے پرہیزگار عورت تھی۔ تو والدین اگر نیک ہو، صالح ہو، تو اس کا اثر جو ہے وہ ضرور اولاد قبول کرتی ہے، اولاد میں اس کا اثر ضرور جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور قرآن میں جو حضرت خضر علیہ السلام والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جو واقعہ ہے، اس واقعے کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ جو خزانہ دیوار میں دفن تھا، تو حضرت خضر نے یہی کہا کہ یہ جو اولاد آج اللہ نے انہیں صحت دی، اور یہ خزانہ ضرور انہیں حاصل ہوگا، اور جو غیر ہے، جو دشمن ہے، وہ اسے غصب نہیں کر سکے گا۔ وہ اس وجہ سے وہ کانا ابوہما صالحا، کہ ان کا جو باپ تھا وہ نیک تھا۔ تو والدین اگر نیک ہو تو اولاد کی عمر میں اللہ رب العزت برکت بھی پیدا فرماتا ہے، اور انہیں ہر جہاں کی خیر و برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت بابا فرید کی والدہ کا مقام تو یہ تھا کہ آپ کی والدہ آپ کو لالچ دیا کرتی تھی، کیونکہ گنج شکر کے نام سے کہا جاتا ہے، گنج شکر، گنج کہتے ہیں خزینہ کو، خزانہ، اور شکر مٹھاس کو، کوئی بھی میٹھی چیز۔ تو آپ کی والدہ کہتی کہ فرید، مسعود، اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر دوں گی، شکر بڑی پسند تھی آپ کو۔ تو آپ کی والدہ مصلی کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی، تو جب آپ نماز پڑھتے مصلی اٹھاتے، نیچے سے شکر مل جایا کرتی۔ ایک مرتبہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی والدہ شکر رکھنا بھول گئی۔ بچپن ہی سے حضرت بابا فرید کی کرامت کا ظہور دیکھیں، آپ نے نماز ختم کی، والدہ بھول چکی ہے شکر رکھنا، مگر نماز کے بعد جب حضرت بابا فرید نے مصلی اٹھایا تو مصلی کے نیچے شکر موجود تھی۔ تو اچھا، اب بابا فرید کو فخر ہونے لگا کہ دیکھو ماں، اب میں کس مقام میں جا رہا ہوں، کس منزل میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا مت اترا، کیونکہ یہ جو اللہ تجھے مقام عطا فرما رہا ہے، یہ جس مقام میں، جس منزل میں تو داخل ہو رہا ہے، اس کے پیچھے تیری ماں کا ہاتھ ہے، اللہ۔ کیونکہ جب بھی تجھے دودھ پلانے کا وقت ہوا کرتا تھا، میں بے وضو ہوا کرتی تھی، تو میں جا کے پہلے وضو کیا کرتی تھی، پھر جو ہے تجھے دودھ پلایا کرتے تھے۔
تو کبھی بابا فرید کو ان کی والدہ نے بے وضو دودھ نہیں پلایا. اللہ، ایسی پرہیزگار، ایسی تقویٰ و طہارت والی متقیہ عورت تھے حضرت بابا فرید کی والدہ ماجدہ. تو آج بھی والدین کو چاہیے. اچھا، جو بچوں سے کہہ دیں نا کہ بیٹا چیز دوں گی، ٹافی دوں گی، جو بھی کہہ دیں تو دینا پڑے گا. اگر نہیں دیا بہلانے پھسلانے کے لیے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. سمجھنا ہے میری بات؟ تو حضرت بابا فرید، ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے کہ آج والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنے اولاد کو کسی اچھی، کسی جائز، کسی ایسی چیز کی جس میں بچوں کی اصلاح ہو، اس کا ذہن دیتے ہوئے کہ بیٹا آپ نماز پڑھا کرو. کیونکہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دینا شروع کر دو، سختی کرو اس پہ اور اس کی عادت بناؤ. تو بچے کو کوئی لالچ کہ تجھے ٹافی دوں گی، تجھے چاکلیٹ دوں گی، کچھ بھی ایسی لالچ دے کے تاکہ وہ نماز کی طرف آئے. پھر وہ لالچ بھی ختم ہو جاتی ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے. تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس مرید سے، حضرت بابا نظام الدین اولیاء سے محبت کس حد تک کیا کرتے تھے. کیونکہ شروع میں جب تربیت کا سلسلہ تھا تو فوراً عبادت اور ریاضت کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے، ذکر و اذکار کے مرحلے، بلکہ یہ اس سے پہلے آپ باقاعدہ آپ نے 4 سال کی عمر میں جو ہے 15 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک ناظرہ پڑھنا شروع کیا. اور پھر آپ نے جو ہے تقریباً چند جو ہے سالوں میں 2 سے 3 سال کے دوران آپ نے مکمل قرآن پاک یاد کر لیا، حفظ کر لیا. پھر اس کے بعد 17-18 سال کے جب آپ ہوئے تو پھر آپ ملتان کی طرف آپ نے رخ کیا. جس طرح آج بغداد علم کے اعتبار سے مشہور ہے کہ لوگ اچھے عالم بننے کے لیے بغداد کا، مصر کا، شام کا اس کے سفر کا ارادہ کرتے ہیں. اسی طرح اس زمانے میں ملتان سمجھ لو بغداد کی مثل تھا کہ علم کے اعتبار سے بڑے بڑے اجلہ علماء وہاں موجود تھے. اور لوگ جو پاکستان بھر میں، ہندوستان بھر میں جو لوگ رہا کرتے تھے وہ ملتان جو ہمارا شہر ہے جسے مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، وہاں آ کر علم دین سیکھا کرتے تھے، عالم اور فضلاء اور علماء بنا کرتے تھے. تو یہ پھر حضرت بابا فرید نے ملتان کا رخ کیا اور باقاعدہ فارسی سے کی، درس نظامی مکمل عالم کورس کیا. پھر اس کی فراغت کے بعد پھر آپ نے درس و تدریس کا، وعظ و نصیحت کا، اور پھر جو ہے اس سلسلے کو آگے لے کے چلے. تو یہ شان ہے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اور حضرت بس آخر میں یہ واقعہ کہ جو ہم سن لیں، کیونکہ آج آپ دیکھیں ابھی یہ آئے گا نا عرس، تو آپ دیکھیں گے بہت لمبی، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر، کہتے ہیں کہ 5 سے 6 کلومیٹر، غالباً اس سے بھی زیادہ ایک لمبی قطار ہوتی ہے جنتی دروازے سے گزرنا. بس یہ تمنا ہوتی ہے دل میں جنتی دروازے سے. اب آؤ میں اس کی حقیقت جو ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے مرشد سے، اپنے صوفیاء سے سنی، آئے وہ اس کی حقیقت کو کیا بیان کرتے ہیں کہ جنتی دروازے کی اصل حقیقت ہے کیا. ہم اسے سمجھے تو سنے تو جنتی دروازے کی جو اصل حقیقت بیان کی گئی وہ یہ کہ حضرت بہاؤالدین زکریا شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا، یہ سب ایک زمانے کے، لال شہباز قلندر، حضرت بابا فرید، بہاؤالدین زکریا، یہ سارے ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں. تو حضرت بہاؤالدین زکریا فیلڈ سوار، یعنی آپ ہاتھی پر سواری کیا کرتے تھے. آپ کو ہاتھی کی سواری بہت اچھی لگتی، تو آپ مقام غوثیت پر بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے غوث تھے اور آپ فیلڈ سوار تھے. اب مریدین کا جو ہے آپ کے ارد گرد جو ہے ہجوم تھا اور یہ ندا بلند ہو رہی تھی کہ جنتی اگر کسی کو دیکھنا ہے تو ہمارے مرشد کو دیکھو، بہاؤالدین زکریا کو دیکھ لو، جنتی کی زیارت کر لو. یہ ندا بلند ہو رہی تھی. حضرت نظام الدین اولیاء بازار میں نکلے ہوئے تھے کچھ سودا سامان لینے کے لیے. تو جب آپ کے کانوں میں یہ ندا آئی کہ جنتی دیکھنا ہے تو فلاں کو دیکھ لو، آپ نے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ ایک فرید کو دیکھ چکا ہوں، اب دوسرے فرید کی ضرورت نہیں. اللہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. کچھ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟
کہ ایک فرید کو دیکھ لیا، دوسرے فرید کو یعنی جنتی دیکھ لیا، اب کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا تن من دھن سب کچھ جو ہے اپنے مرشد پر قربان کر چکا ہوں۔ یہ مرشد سے محبت اور عقیدت ہونا چاہیے۔ تو حضرت بابا نظام نے جب یہ فرمایا تو آپ کے پاس لوگ کہا بابا نظام کہاں موجود، لوگوں نے آپ کے ساتھ زبردستی کی کہ آپ دیکھیں تو آپ ہاتھ اٹھائیں آنکھوں پہ سے آپ دیکھیں، آپ نے کہا نہیں۔ تو بھڑبوجے کی قریب میں دکان تھی، بھڑبوجا سمجھتے نا وہ جو مکئی وغیرہ وہ جو ہے سیک کے دیتا ہے، تو وہاں آپ نے اس بھاڑ میں اپنا منہ دے دیا، اور اس آگ کی تپش سے چنگاری سے جب وہ آپ کی آنکھوں پر وہ تپش پڑی، وہ ریت پڑی، تو پھر اس صورت میں آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ نابینا ہو گئے۔ کہا کہ نہیں، اب مجھے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ نابینا ہو گئے، مگر گلہ شکوہ نہیں کیا، آہو بکا رونا اور گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ آپ سہارا لیتے ہوئے جیسے ہی آپ در فرید پر، آپ جب بابا فرید کی جو مسند جہاں سجائی جاتی تھی، جہاں آپ کا حجرہ جو دروازہ ہے، اس جگہ بابا فرید جو مزار شریف ہے، جو دروازہ ہے جنتی دروازہ، وہاں پر حضرت بابا فرید اپنی مسند سجا کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو حضرت بابا نظام جو ہے، حضرت بابا فرید جو ہے وہ آپ کو بابا نظام کہا کرتے تھے۔ تو آپ سہارا لیتے ہوئے جیسے ہی جو ہے در فرید پر پہنچے تو چوکٹ سے پیر لگا تو آپ حضرت بابا فرید کے قدموں میں جا گرے، اور پھر حضرت بابا فرید تشویش اور پریشان حیران کہ بابا نظام کیا ہوا یہ؟ کہا کہ وہاں یہ صدا بلند ہو رہی تھی، وہاں یہ ندا بلند ہو رہی تھی کہ جنتی دیکھ لو، جنتی دیکھ لو۔ بابا فرید میں نے آپ کو دیکھ لیا، اب مجھے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب حضرت بابا فرید نے یہ سنا کہ اس وجہ سے حضرت بابا نظام کی آنکھیں چلی گئی، آپ نابینا ہو گئے کہ وہاں یہ صدا بلند ہو رہی تھی کہ جنتی دیکھنا ہے تو فلاں کو دیکھ لو، آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، لعاب دہن نکال کے حضرت بابا فرید بابا نظام کی آنکھوں پر لگایا، آپ کی آنکھیں آ گئی، بلند آواز سے آپ کی آنکھیں آ گئی، آپ بینا ہو گئے، روشنی واپس لوٹ آئی۔ حضرت بابا فرید اتنے جلال میں تھے، عالم جذبے چلے گئے، اور حضرت بابا فرید کہنے لگے کہ وہاں تو یہ صدا بلند ہو رہی تھی کہ فلاں جنتی ہے، جنتی دیکھ لو۔ ارے میں یہ کہتا ہوں جس راستے سے بابا نظام آئے، اگر کوئی اس راستے سے آئے تو وہ جنتی ہو جائے، وہ اس راستے سے گزرے تو جنتی ہو جائے۔ اب کیا مفہوم یہ کہ وہ جو جنتی دروازہ ہے، اگر کوئی وہاں سے گزرے برکتیں ملیں گی، اس کا انکار نہیں، کیونکہ بزرگوں کی انوار و تجلیات وہاں موجود ہیں، وہ وہاں موجود انوار و تجلیات کا ہر وقت وہاں نزول ہے۔ مگر صوفیاء یہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ جس راستے سے بابا نظام یعنی جو نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، تقویٰ و طہارت، عبادت و ریاضت، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آنا، اس بابا نظام کے راستے کو اگر کوئی اپنا لے تو وہ جنتی ہو جائے۔ اب یہ اتنی لمبی لائن، وہاں اذانیں ہو رہی ہیں، نماز ہو رہی ہے، شاید کسی کو برا لگے کہ مولوی صاحب یہ کیا بیان، تو لیکن جو حق ہے وہ حق، چاہے کسی کو برا لگے، حق علماء کا کام ہے حق بیان کرنا اور اس کو سمجھے۔ میں مخالفت نہیں، الحمدللہ علماء سے بڑھ کے اولیاء تو کوئی چاہنے والا نہیں، لیکن ہمارے عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھائی راستے سے گزرنا گزر جائیں گے جب موقع ملے گا، لیکن نماز بھی تو پہلے ہے، نماز کے لیے وہاں اذانیں ہو رہی ہیں، وہاں پکارا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگ صبح سے لے کے شام تک، اور وہاں مشقت میں کھڑے کہ بس یہاں سے گزر جائیں۔ تو جب بابا فرید کا حکم ہوگا تو آپ گزر جاؤ گے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، جب موقع ملے کسی اور دن، لیکن
وہاں فرائض و واجبات یہ ساری پابندی بھی ضروری ہے، اور شریعت کی پاسداری جو بزرگوں کا طریقہ رہا۔ آج دیکھیں مزاروں پہ کتنے خرافات، عورتوں سے اولیاء اللہ دور رہا کرتے تھے، انہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت نہیں کرتے بلکہ دور پردے میں رکھ کے ایجاب و قبول کروایا کرتے تھے کہ آپ کہہ دو کہ آپ میری مرید بننا چاہتی ہیں، ہم نے قبول کیا تھا۔ لیکن آج مزارات پر دیکھیں کیا خرافات، یہ ایک بہت بڑی ایک سیاست ہے اس کے پیچھے، اور جو بد مذہب بھی آپ کہہ لیں کہ اس کے پیچھے ملوث ہیں، اولیاء اللہ کو بدنام کرنا، حالانکہ ان کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ آج عورتیں جو ہیں، اب تو مزارات تو بہت دور کی بات، آپ قبرستان تو جائیں، قبرستان میں بھی عورت کا کیا کام، حالانکہ منع کیا گیا کہ عورت مزار پر نہیں جا سکتی، علماء نے ناجائز لکھا، مگر عورتیں بناؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے مزاروں پر، علماء نے کہا حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ کو ثواب پہنچانا ہے، بزرگ کا فیض لینا ہے، آپ گھر میں بیٹھے ان کے نام کی نیاز لگائے، فاتحہ کرے، ثواب پہنچائے، آپ کو فیض ملے گا۔ جو کام وہاں کرے گھر میں بھی آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ لہذا عورت جس حد تک پردہ کر سکتی ہے وہ پردہ کرے، ضروری ہے۔ لہذا منع کرتے ہیں۔ یہ خرافات، یہ معاشرے میں جو ایک خرافات کا جو بازار گرم ہے، اس میں علماء کو اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا، اور ہماری عوام کو بھی اس کو سمجھنا ہوگا، ساتھ دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے دلوں میں، اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت پیدا فرمائے، بزرگوں کی محبت پیدا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت بابا فرید کو اللہ نے بہت بڑا مقام، تو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی جس بزرگ کا، داتا صاحب کوئی بھی بزرگ ہو، جب بھی ان کا دن آئے، سب سے اچھا نسخہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، معاشی پریشانی ہے، تنگی ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، اور عجیب گھر میں کشمکش، لڑائی جھگڑا، یعنی جس طرح بھی مصیبت میں مبتلا ہے، آپ کیونکہ اللہ والوں کے واسطہ وسیلے سے اگر اللہ سے آپ مانگیں گے تو اللہ ضرور، کیونکہ ہماری زبان اس قابل نہیں کہ مانگے اللہ میں فوراً دے دے، نہیں، مگر یہ اللہ والے اتنے محبوب ہوتے ہیں اللہ کو کہ اللہ کو بس ان کا واسطہ وسیلہ دے دو، اللہ فوراً ادا کر۔ تو جو بھی جب بھی کوئی بزرگ کا جتنی استطاعت، ٹافیاں، مٹھائی، بریانی، جو بھی آپ گھر میں چھوٹا موٹا لنگر بنائیں، تھوڑا سا فاتحہ، درود شریف، سورہ اخلاص کی ایک تسبیح درود شریف کی فاتحہ وغیرہ کر کے ان بزرگ کو اس کا ثواب پہنچا دیں، اور ان کے واسطہ وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی ضرور برکتیں عطا فرمائے گا اور اس مشکل سے نکال دیں گے، سب سے اچھا حل۔ تو اللہ رب العزت ہماری تمام دعاؤں کو اللہ جو ہے قبول بھی فرمائے، اور اللہ رب العزت بابا فرید کے صدقے ہماری تمام